أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ زاریات ہماری شروع ہوئی تھی اور 14 آیتیں سورہ زاریات کی ہو گئی تھی۔ آج آیت نمبر 15 سے 23 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی، جس میں سورہ زاریات کا ایک رکوع ہوا اور 23 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ پچھلی آیت میں ہمارے رب نے قسمیں کھا کر جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور نشے میں ہیں اس کا بیان تھا، اور ان آیتوں میں پرہیزگاروں کا بیان ہے جو نیکیوں میں لگتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور یہ اللہ پاک نے جو ان کے لیے اجر تیار رکھا ہے یہ اللہ سے وصول کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ پہلے ہی سے نیک عمل والے اور مخلص تھے، اور رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے ہیں، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں، اور اکثر حصہ ان کا عبادت میں گزرتا ہے۔ یہ ایک قول ہے، اور مفسرین کے اس سلسلے میں کافی ساری باتیں ہیں۔ رات کے جس حصے میں یعنی تھوڑا حصہ ان کا آرام کا ہے اور زیادہ حصہ ان کی عبادت کا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مغرب اور عشاء کا وقت بھی ضائع نہیں کرتے، چونکہ رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں بھی یہ نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اگر کسی نے 6 رکعت پڑھ لی تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو 6 رکعت بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 رکعت کو شامل کر کے بھی 6 ہو سکتے ہیں۔ 2 سنت پڑھ لی ہے، پھر اس کے بعد 2 نفل، پھر 2 نفل، تو یہ 6 ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 سنت الگ ہیں، 2 2 2، 6 نفل ہو گئے 2 2 کر کے۔ تو اس نماز کو ہمارے عام عرف میں اوابین کی نماز کہتے ہیں، اور 12 سال کی عبادت کا اجر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ایک حدیث مبارک مشکات میں ہے کہ جو مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھتا ہے، وہ بھی نفل ہی ہے، مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھتا ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ یہ جو مغرب عشاء کا وقت ہے یہ بھی یعنی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں بعض مفسرین یہ بھی لیتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں آرام تو کرتے ہیں لیکن کچھ حصے میں یہ جاگ کر کے وہ یعنی رات کے تھوڑے حصے میں یہ سوتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ رات کے زیادہ حصے میں نہیں سوتے، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ مغرب عشاء کے بیچ میں عبادت کرتے ہیں، اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ رات کے زیادہ حصے میں سوتے ہیں اور تھوڑے حصے میں نہیں سوتے، اس تھوڑے حصے میں بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر ہر وہ فرد داخل ہو جائے گا جس کو اللہ پاک رات کے کسی بھی حصے میں عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ عبادت کرتے ہیں تو سحری کا جب وقت آتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کافی تاخیر سے ہے اور یہ 5:59 تک جائے گا، تو سحری کے وقت میں یہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم استغفار کا ترجمہ کرتے ہیں استغفر اللہ پڑھنا،
ہمارا آپ کا ہم کہتے ہیں بھی استغفار پڑھو، تو ہم کہتے ہیں جی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم اس کا ترجمہ یہ لیتے ہیں، جبکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، بلکہ حضرات اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ استغفار کے الفاظ، یہ صرف ادائیگی اس کا مقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار میں تمہارے دل دماغ میں یہ ہو کہ میں گناہ گار ہوں اور میں اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے رب کے دربار میں گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں اللہ کے دربار میں گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں، تو میں اللہ سے یہ استغفار پڑھ کے اپنے گناہوں کو بخشوا رہا ہوں۔ استغفار پڑھنا مقصود نہیں ہے، یار میں نے استغفار پڑھ، میں کتنے استغفار پڑھتے ہیں، میں اتنا پڑھتا ہوں، نہیں، میں اللہ سے گناہوں کو بخشواتا ہوں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، گناہوں کو بخشواتا ہوں، یہ تو استغفار کا مطلب ہوا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، یہ اپنی عبادتوں کو بڑا نہیں سمجھتے، جیسے بھی میں نے نماز پڑھائی، اب درس ہوا جی، میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ کہا کہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن عمل کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایمان والے عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں، یہ جو میرا عمل ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے یا نہیں، اس میں جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسی وجہ سے ہم آپ جب نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد حکم یہ ہے، 3 دفعہ اللہ کے رسول فرض نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا، مؤذن نے تکبیر کہی، ہم نے اللہ اکبر کہا، فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، ہم نے کون سا گناہ کا کام کیا، لیکن پھر بھی ہمیں حکم کیا ہے؟ کیوں استغفار کا حکم ہے؟ اس لیے کہ ہماری یہ نماز اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کہ اللہ اس نماز میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح نماز ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آخری رکعت میں درود شریف کے بعد حدیث مبارک میں ایک دعا ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ہم آپ تو جو بچپن میں یاد کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک دعا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے سکھائی، وہ دعا استغفار والی دعا ہے۔ کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے رب، میں تو بڑا ظالم ہوں، بہت قصوروار ہوں، اور میں نے تو بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف بھی کر دیں، میرے پر رحم بھی کر دیں۔ حالانکہ کوئی کام ایسا گناہ کا کیا نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، پوری نماز پڑھی ہے، لیکن یہ نماز میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس لیے ایمان والے وہ سحری کے وقت میں رات کی عبادت پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ رات کی عبادت پر کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے اس کا مطلب کہ ہمارے تو یہ تو بدنی عبادت ہو گئی کہ پرہیزگار لوگ جنت میں جائیں گے۔ پرہیزگاری ملے گی کیسی؟ اجی رات کی نماز سے ملے گی۔ پرہیزگاری کس سے ملے گی؟ رات کی نماز سے ملے گی۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہم سب کریں کہ اللہ نے ہمیں فجر کا نمازی بنائے ہیں، کوشش کریں کہ جیسے 54 53 54 تک وقت ہے، یہ 59 تک جائے گا، 5 بجے 5:15 کا الارم لگا کے ہم اٹھ جائے کریں، 5 10 منٹ میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے 8 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جو بھی توفیق ہو وہ کر کے تھوڑے سا اللہ کو یاد کیا، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھا، تھوڑا سا آواز کے ساتھ، اس لیے کہ آواز اس وقت آواز دل پہ لگتی ہے، اس وقت کی آواز کہاں لگتی ہے؟ دل پہ لگتی ہے، چپ کے نہیں، تھوڑی سی آواز کے ساتھ جس کو آپ سنیں، اتنا چیخ کر کے نہیں کہ گھر والے جاگے، بلکہ ایسے انداز سے کہ جس کو آپ سنیں، تھوڑا سا تلاوت کر لی،
اور تھوڑی سی دعا مانگ لی. یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آدمی کی بڑی تربیت ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا سستی اور غفلت کا وقت ہے، لیکن اس طرح کے اعمال سے اللہ پاک اپنے بندے کو ولی بناتے ہیں، یعنی اللہ کا دوست بنتا ہے. تو سب کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. اسی طرح تقوی بننے کے لیے اپنے مال اللہ کے نام پہ دینا، کہ ایمان والوں کے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے. سائل جو اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش کریں، محروم جو ضرورت مند تو ہے لیکن آپ سے مانگتا نہیں ہے، ضرورت مند تو ہے لیکن آپ سے مانگتا نہیں ہے. ان دونوں کی آپ نے مدد کرنی ہے. لیکن یہاں ایک لفظ آیا ہے حق کا، کہ ان متقیوں کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے. حق کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، مانگنے والے کو دیتے ہو یا نہ مانگنے والے کو دیتے ہو، تمہارا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ تمہارے مال میں اس کا حق ہے. وہ عجیب نکتہ ہے یہ. مطلب لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو میں نے زکوٰۃ دی. عام طور سے دینے والا اپنے کو اونچا سمجھتا ہے. دیکھو آپ کو پتہ نہیں میں نے دیا. تو یہ انسان کی خاصیت ہے اور فطرت ہے انسان کی، کہ جب بھی کوئی دیتا ہے تو اپنے کو تھوڑا سا اونچا اس کو لگتا ہے کہ میں اونچا آدمی ہوں. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس لیے اونچے نہیں ہو کہ تمہیں جو پیسہ دیا ہے یہ میں نے دیا ہے، اور تمہارے اس پیسے میں ان کا حق ہے. تم ان پر احسان نہیں کر رہے، یہ تو تمہیں پہنچانا تھا ان تک. کیا کہا میں نے؟ تمہیں پہنچانا تھا. اب وہ اس نے مانگ لیا تو تمہارا پہنچانا آسان ہو گیا. اور وہ نہیں مانگتا تم سے اور تم جانتے ہو کہ وہ ضرورت مند ہے، تو پھر بھی تمہارے احسان نہیں ہے. کیوں؟ تمہارے مال میں اس کا حق تھا اور تم نے اس کا حق دیا ہے، تم نے کوئی اس پر احسان نہیں کیا. یہ نقطہ لکھا ہے ہمارے مفسرین نے. اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو زمین ہے اس میں ایمان والوں کے لیے زمین میں بڑی نشانیاں ہیں. یعنی ایمان والے وہ جڑتے رہتے ہیں اللہ پاک سے، کٹتے نہیں ہیں. ہمیشہ ان کی نظر اللہ کی قدرت پر ہوتی ہے. زمین کو دیکھتے ہیں تو ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک کا نظام یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھو ذرا، تمہارے سر سے لے کر پیر تک جو جو اعضاء ہیں وہ کتنے عرصے سے چل رہے ہیں، اور کیسے کیسے جوڑ ہیں جو تم اپنے جوڑوں کو ہلاتے ہو. اور ہر جوڑ کا اپنا فائدہ ہے، ہر جوڑ کا اپنا فائدہ ہے. کہ یہ انگوٹھا اگر یہ نہ ہو تو یہ پورا ہاتھ بیکار ہے. یہ انگوٹھا اگر نہ ہو تو پکڑے گا کس سے آدمی؟ ان 4 انگلیوں سے پکڑ بھی نہیں سکتا. تو انسان کا جوڑ کیا ہے؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور حدیث میں آتا ہے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. عام طور سے صدقے کا لفظ پیسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تیسرا کلمہ پڑھ لو یہ صدقہ ہے، مسکرا کے مل لو صدقہ ہے، اور کسی کو اچھی بات بتا دو صدقہ ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دو صدقہ ہے. کچھ نہیں کر سکتے، چاشت کے وقت میں 2 رکعت پڑھ لو تو پورے دن کا صدقہ ادا ہو جائے گا. جو 2 رکعت تم پڑھو گے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ تمہارے بدن میں اللہ پاک کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اسی طرح تمہاری جو روزی ہے تم تو زمین میں ڈھونڈتے ہو، لیکن اس کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں. کیا کہا؟ تمہاری روزی اس کے فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں؟ آسمان میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح وہ چیزیں جو تم سے وعدہ کی جا رہی ہیں جنت کی، اس کے فیصلے بھی کہاں ہوتے ہیں؟ اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے. جیسے میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مجھے اپنی بات میں شک نہیں، آپ کو اپنے سننے میں شک نہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یقین ہے مجھے یہ سامنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلانا 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 بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جی امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے آپ کے دیکھنے میں شک نہیں، میرے دیکھنے میں شک نہیں،
میرے بولنے میں شک نہیں، آپ کے سننے میں شک نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے رب کی قسم میری بات سچی ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے قرآن میں یعنی یہ جملہ یہیں پر ہے، یہ جو میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ بات میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بات سچ ہے کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے، آسمان میں تمہاری روزی ہے، لہٰذا زمین پہ تو تم تلاش کرتے ہو لیکن آسمان والے سے بنا کے رکھنا۔ زمین میں تم تو تلاش کر رہے ہو لیکن ہاں اگر آسمان والے سے بگاڑ لیا تو روزی نہیں ملے گی، ٹھوکریں ملیں گی اور ٹکریں ملیں گی۔ ٹکریں مارو گے اور ٹھوکریں مارو گے۔ ٹکر آدمی سر سے مارتا ہے اور ٹھوکر آدمی پاؤں سے کھاتا ہے۔ ٹکریں مارو گے اور ٹھوکریں کھاؤ گے، روزی نہیں ملے گی، پریشان رہو گے۔ اس لیے آسمان والے سے بنا کے رکھو تو متقین پرہیزگار بنو اور گناہوں سے اپنی حفاظت کرو۔ یہ تھا ان آیتوں کی وضاحت۔ ترجمہ سن لیجئے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں ان المتقین، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال دولت میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور محتاج نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، خود تمہارے اپنے وجود میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے، اور جو چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آسمان ہی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ جو بات تمہاری زبان سے نکل رہی ہے جیسے یہ سچ ہے، ایسے ہی میری بات بھی کیا ہے؟ سچ ہے، اور تمہیں یقین کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد